حضرت سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب فارغ التحصیل ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ روحانی فیوز و برکات سے فیضیاب ہونے کے لیے پاک پتن تشریف لے گئے اور شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر حاضری دی۔ آپ کو حضرت بابا فرید سے دلی عقیدت تھی۔ حضرت سید وارث شاہ نے سجادہ نشین مزار پاک حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت خواجہ دیوان محمد یار چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور سلوک کی منازل طے کیں۔ حضرت بابا فرید کے مکارم اخلاق کا ایک درخشاں پہلو جذبہ عفو درگزر ہے۔ چونکہ آپ کو تبلیغ دین کے سلسلے میں بڑے بڑے سخت دشمنوں سے واسطہ پڑا، مگر آپ نے ہمیشہ ان کی زیادتیوں کو درگزر فرمایا۔ آپ کا دل حب الہی کے باعث ہر قسم کی آلائشوں سے پاک اور صاف تھا، اس لیے آپ نے اپنے دل میں کبھی کسی کے خلاف کینہ اور بغض نہ رکھا۔ اگر کوئی دشمن زیادتی کرتا تو اسے معاف کر دیتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے قتل کے ارادے سے خانقاہ میں آیا اور خرافات بکنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس سے نہایت محبت سے پیش آئے اور اس کی گالیوں کا جواب دعا سے دیا۔ پھر نہایت نرمی سے فرمایا کہ بھائی، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تو یہ چھری بغل میں چھپائے میرے قتل کے لیے آیا ہے؟ ایک مسلمان کو قتل کر کے کیوں اپنی عاقبت خراب کرتا ہے؟ اس شخص نے یہ سنا تو فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ نے اسے گلے لگایا اور اس کی خطا معاف کر دی۔ جود و سخا کے بارے میں حضرت شیخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار الاولیاء میں ایک مقام پر فرمایا ہے کہ درویش اسے کہتے ہیں جو روزانہ فتوحات کو شام تک خرچ کر دے، یہاں تک کہ رات کے لیے کوئی رقم باقی نہ رہے، اور اگر رات ہے تو دن کے لیے کچھ باقی نہ رہے، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ ایسے لوگ درویش کہلانے کے قابل ہیں جو لنگوٹی باندھ کر چمڑے کی تھیلی گلے میں لٹکا کر گلی گلی روٹی کے دو لقموں کی خاطر پھرتے رہتے ہیں اور اپنے جیسے انسانوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ درویشی کا سرمایہ ناز ہیں جو اپنے مسند سے جدا نہیں ہوتے اور لطیف لباس زیب تن کرتے ہیں، اور جو موجود ہو اس سے کھانا تیار کرا کے درویشان خدا کی تواضع کرتے ہیں اور کچھ بچا کر نہیں رکھتے، جو کچھ ملتا ہے اسے آگے پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں بسر کیا، اور آپ نے دوران سیاحت پنجاب کے بیشتر علاقوں، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاوہ کشمیر، کلکتہ، آگرہ، مدراس، دہلی اور بمبئی تک کا سفر کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایران، عراق، مصر، شام، فلسطین اور سعودی عرب کا بھی سفر کیا۔ شریف کنجاہی نے حضرت سید وارث علی شاہ کی سیاحت کے متعلق لکھا ہے کہ آپ سعادت بیعت کے بعد جب واپس لوٹے تو کچھ عرصہ لاہور اور قصور میں قیام کیا، پھر ملکہ ہانس تشریف لے گئے، جہاں آپ ایک مسجد میں معتکف رہے، اور اسی گوشہ نشینی میں آپ نے ہیر وارث شاہ کا آغاز کیا اور یہیں آپ نے اسے مکمل کیا۔ حضرت سید وارث شاہ نے ہیر وارث شاہ کی تحریر سے قبل اس قصے میں موجود تمام تاریخی مقامات کا دورہ کیا اور وہ تاریخی عمارات بھی دیکھیں جو اس قصے میں بیان کی گئی ہیں۔ آپ تخت ہزارہ گئے اور رانجھے کی مسجد اور حمام کو دیکھا، اور رانجھے کی مسجد میں کچھ دن معتکف ہوئے۔ حضرت سید وارث شاہ کے زمانے میں معاشرے کی مذہبی و معاشرتی حالت نہایت ابتر تھی۔ اس وقت مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا تخت نشین تھا اور بر صغیر پاک و ہند میں ایک افراتفری برپا تھی۔ مسلمانوں کی مذہبی حالت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نام نہاد صوفیوں اور مولویوں نے دین اسلام کو یرغمال بنا رکھا تھا، اور یہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر انہیں دین اسلام کی حقیقی تعلیمات سے دور کر رہے تھے۔ محمد شاہ رنگیلا کی عیاشیوں نے اسے عوام الناس کو درپیش مسائل سے دور کر دیا تھا، اور وہ عوام کے مسائل کو نظر انداز کیے اور عوام کے مفاد کو ترجیح دیے بغیر ہر وہ کام کر رہا تھا جو کسی بھی معاشرے کے زوال کا باعث بنتے ہیں۔ مغل حکمران عوام الناس میں اپنی مقبولیت کھو بیٹھے تھے،
اور اسی کو دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ کے لشکر بھی بر صغیر پر حملہ آور ہونے لگے۔ رنجیت سنگھ سکھوں کا ایک بڑا لشکر لے کر پنجاب پر حملہ آور ہوا اور وہ پنجاب کے بیشتر علاقوں پر قابض ہو گیا۔ حضرت وارث شاہ کے زمانے میں جہالت عام تھی اور بہت کم لوگ ایسے تھے جو پڑھے لکھے تھے۔ مذہبی پیشواؤں کا احترام کیا جاتا تھا مگر توہم پرستی عام تھی۔ لوگوں کی اخلاقی حالت نہایت متوسط تھی اور ذات پات کو معاشرے میں اہم مقام حاصل تھا۔ اونچی ذات والوں کو نچلی ذات والوں میں شادی کرنا گوارا نہ تھا اور لوگوں میں فضول خرچی اور بیہودہ رسم و رواج عام تھیں۔ حضرت سید وارث شاہ کے زمانے میں فارسی زبان کو عروج حاصل تھا اور فارسی زبان کی مایہ ناز تصانیف گلستان بوستان، سکندر نامہ، مثنوی مولانا روم، دیوان حافظ اور دیگر کتب کا چرچا عام تھا۔ فارسی زبان میں شعر و سخن کہنے کا رواج تھا اور معاشرے میں فارسی زبان کا فروغ عام تھا، جبکہ اردو زبان کا شمار نئی زبانوں میں ہوتا تھا۔